بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی زیارت کے لیے، زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود ابراہیمی کا ایک نایاب وظیفہ، یہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتا ہے تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ اس کی شفاعت جو ہے وہ مجھ پر واجب، اور وہ روز قیامت حشر کے دن اس شخص کو پہچان لیں گے، اس کو شناخت کر لیں گے، اس کو جو شخص دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجتا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں درود ابراہیمی کے حوالے سے ایک عمل، ایک ایسا خاص جو ہے عمل ہے جو بزرگوں کی طرف سے دیا گیا، اور یہ اس کی بتانے کی ضرورت حاجت اور کسی پریشانی کے لیے اس وجہ سے آئی کہ باقی وظائف جب میں قرآنی آیات کے اور اللہ کے اسماء کے بتا رہا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کے مزاج کو سوٹ کرتا ہے، کسی کو نہیں کرتا، کچھ نام والے کچھ لوگ پڑھ لیتے تھے اس کو، کچھ کو میں منع کر دیتا تھا۔ تو ابھی درود پاک یا درود ابراہیمی کا وظیفہ جو ہے، یہ عمل جو ہے، یہ ایسا ہے جو ہر شخص جو ہے وہ کر سکتا ہے، یہ سب کو سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے وہ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس عمل کے دو پہلو ہوں گے۔ پہلا جو آپ سٹیپ اس کا اختیار کریں گے وہ ہوگا حاجت پوری کرنے کے لیے، اور حاجت پوری کرنے کے لیے آپ اس کو 11 دن جو ہے وہ اس عمل کو کریں گے۔ کرنے کی ترکیب اس کی یہ ہے کہ آپ نے سکون سے عشاء کی نماز پڑھ لینی، اور اس کے بعد ویٹ کریں جب سکون ہو جائے، گھر میں خاموشی ہو، سب لوگ اپنے اپنے کام سو جائیں تو بہتر ہے، اور پھر آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ لیکن اس بار آپ نے جب بیٹھنا ہے باوضو ہو کر مصلی پر درود پڑھنے کے لیے، تو اس وقت آپ کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے سامنے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اپنے سامنے رکھ لیں۔ جو لوگ آلریڈی حضور پاک کا روضہ مبارک دیکھ آئے ہیں اور مدینہ شریف حاضری دے آئے ہیں، ان کے لیے تصور قائم کرنا ذرا زیادہ آسان ہے، اور کنسنٹریشن کے لیے اگر آپ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سامنے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ تصور کریں کہ بس میں سرکار کے روضے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، درود ابراہیمی کی میں تلاوت کر رہا ہوں اور سرکار جو ہے وہ سن رہے ہیں، یہ خیال، یہ گمان اپنے اندر آپ نے رکھ کر، اپنے دل میں سوچ کر پھر آپ نے بیٹھنا ہے، اور اس طرح درود شریف آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اور اس وقت جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں تو پڑھنا شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے مقصد کو یا اپنی پریشانی کو بھی سوچ لیں، دعا کر دیں کہ یہ اللہ پاک میری پریشانی جو ہے وہ حل فرما، اور اس کے بعد آپ درود پڑھنا جو ہے شروع کر دیں۔ آپ نے 127 بار صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھنا ہے کہ خاموشی ہو، یکسوئی ہو، سکون سے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھیے گا تلفظ کے ساتھ، اور نظر جو ہے وہ اپنی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کی تصویر جو آپ نے سامنے رکھی ہوگی اس پر رہے۔ 11 دن کا یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجت، جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو پریشانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں۔ اب اس سے آگے اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو پھر آپ نے اس کو 127 بار نہیں بلکہ 254 بار پڑھنا ہے 11 دن سے آگے۔ اب آپ اس کو پڑھیں گے 254 بار۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کیونکہ پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو خواب میں، تو پھر آپ نے اس نیت کے ساتھ اس کو اس 11 دن کے بعد اس عمل کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس انسان کو نصیب ہوتی ہے جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اور دل سے درود پڑھتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے اس طرح سے تصور کرتا ہے کہ میں جالیوں کے سامنے بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہا ہوں، اور جب اتنی محبت اور اتنی عقیدت کا وہ شخص اظہار کرتا ہے
5 وقت کا نمازی ہونا شرط ہے اس کے لیے، وہ تو کسی بھی وظیفے کے لیے ہے۔ تو بے نمازی تو آپ کو پتہ ہے کہ دائرہ اسلام سے ہی کہ اس میں ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو کیا ہم مسلمان کہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو نماز 5 وقت کا نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ رزق حلال کے لیے جستجو کرنے والا ہو، حرام سے دور ہو، اپنی نگاہوں کی پاکیزگی کا خیال کرتا ہو، اس کی تنہائیاں بھی پاک ہوں، اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خلق خدا کا خیال رکھنے والا ہو، یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ اور درود پاک کو اس طرح سے آپ جو ہے وہ خلوص دل سے پڑھیں تو 254 بار اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اگلے 11 دن یا اس سے اگلے 11 دن، یا اب آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، آپ کو مختلف قسم کے خواب جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے درود شریف پڑھ کے اپنی تعداد پوری کر کے پھر سو جانا ہے، وضو کی حالت میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ کیا کیا معجزات آپ کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ بہت اچھے پہلے خواب آپ کو آنا شروع ہوں گے، اور اس کے بعد یہ تو آپ کی محبت پر، آپ کی ادائیگی پر اور آپ کی نیت پر ہے۔ جتنا آپ خلوص سے ہو کر یہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس قدر محنت جس قدر آپ کریں گے تو اسی حساب سے تناسب سے کچھ لوگوں کو تو 11 دن میں، کچھ لوگوں کو آگے 21 دن میں، کچھ لوگوں کو 41 دن میں زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جاتی ہے اس درود کے اس طرح پڑھنے سے کہ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوا ہوں اور سرکار پر درود بھیج رہا ہوں۔ تو بس یہ ایک نسبت ہے، یہ ایک تعلق ہے، درود ابراہیم کی یہ برکت ہے۔ تو اس برکت سے آپ بھی فائدہ اٹھائیے اور پرخلوص ہو کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیے، اور اس درود پاک کی برکت سے اگر آپ کو ان کی زیارت نصیب ہو گئی تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور جب انسان جو ہے وہ رحمت للعالمین کا دیدار کر لے، بات ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ نہیں دھار سکتا۔ اگر خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی تو وہ خود ہوں گے، شیطان سرکار کا روپ نہیں دھار سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر میرے مسلمان بہن بھائی جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کی حالت میں نصیب ہو جائے، تو ہم اس ویڈیو کے اس آخر میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کی یہ خواہشوں کو پورا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں بھی اور اس جہان میں آخرت میں بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بے شک ان کی شفاعت کے بغیر ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم بخشش کی جو ہے وہ امید آس لگا لیں۔ ہماری آس ہے تو صرف سرکار کا وسیلہ ہے کہ اگر ان کی رحمت کی ایک نظر ہم پر پڑ گئی تو ہمارے جو ہے وہ بیڑے پار ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو دور کرے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنے اس بھائی کے لیے دعا خیر کر دیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح سے میں آپ لوگوں کے لیے اپنی نمازوں میں، اپنی عبادت میں دعا کرتا ہوں، تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ مجھ گناہ گار کے لیے بھی آپ لوگ دعا کیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسئلے حل کرے۔ فی امان اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔